آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم آزادی سے قبل آج شام ملک سے خطاب کریں گی۔ یوم آزادی کے موقع پر پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس اور اصلاحی خدمات کے 1000 سے زیادہ اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈل سے نوازا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں کو معدنیات کے حقوق سے متعلق بقایا ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حج 2025 کے لیے درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ درخواستیں اگلے مہینے کی 9 تاریخ تک داخل کی جائیں گی اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا آئندہ ماہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 78ویں یوم آزادی سے قبل آج شام 7 بجے ملک سے خطاب کریں گی۔ ان کی یہ تقریر آکاشوانی کے پورے نیٹ ورک پر ہندی میں نشر کی جائے گی، ساتھ ہی دوردرشن کے سبھی چینلز پر اسے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا خطاب انگریزی میں ہوگا۔ دوردرشن پر ہندی اور انگریزی میں ان کے خطاب کے بعد علاقائی چینل اسے علاقائی زبانوں میں نشر کریں گے۔ آکاشوانی سے صدر جمہوریہ کے خطاب کو متعلقہ علاقائی نیٹ ورک پر علاقائی زبانوں میں رات 9:30 بجے نشر کیا جائے گا۔ پولیس، آگ بجھانے کے محکمے، ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس اور اصلاحی خدمات سے متعلق محکمے کے 1037 اہلکاروں کو یوم آزادی کے موقع پر شجاعت اور خدمات کے میڈل سے نوازا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کو شجاعت کے لیے صدر کے میڈل سے سرفراز کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ 213 اہلکاروں کو بہادری کے میڈل دیے گئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ اعلی خدمات کے لیے صدر کے 94 میڈلز میں سے 75 پولیس سروس کو، 8 فائر سروس کو، 8 سول ڈیفنس اور ہوم گارڈز کو اور 3 اصلاحی خدمات کو دیے گئے ہیں۔ 729 اہلکاروں کو گراں قدر خدمات کے لیے میڈل سے نوازا گیا ہے۔ دلی میٹرو کل صبح سویرے 4 بجے سے اپنی خدمات کا آغاز کرے گی تاکہ یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرنے والوں کو سہولت ہو سکے۔ دلی میٹرو کی سبھی ٹرینیں سبھی لائنوں پر 15 منٹ کے وقفے سے صبح 6 بجے تک دستیاب رہیں گی اور اس کے بعد پورے دن معمول کے مطابق دستیاب رہیں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر ترنگا پھہرایا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ یہ ترنگا ملک کے کروڑوں لوگوں کے وقار، وفاداری اور اتحاد کے نشان کے طور پر ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنی رہائش گاہ پر ترنگا پھہراتے ہوئے ان لوگوں کو یاد کیا جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ملک کے شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو ابھارنے کے لیے 9 اگست سے 15 اگست تک یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ حکومت نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ترنگا لگائیں اور ترنگے کے ساتھ اپنی سیلفی لے کر ہر گھر ترنگا ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں۔ ملک آج تقسیم کی ہولناکی کو یاد کر رہا ہے۔ اس دن 1947 کے تقسیم ہند کے متاثرین کو یاد کیا جاتا ہے۔ تقسیم کی ہولناکی کے دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان بے شمار لوگوں کو یاد کیا جو تقسیم کی ہولناکی کے سبب متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن ان کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن بھی ہے، جس سے انسانی ہمت کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ جو تقسیم سے متاثر ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی اور زبردست کامیابی حاصل کی۔ وزیر اعظم نے ملک میں اتحاد اور بھائی چارے کے رشتوں کو ہمیشہ تحفظ دینے کے ملک کے عزم کو خاص طور پر اجاگر کیا۔ سپریم کورٹ نے آج واضح کیا ہے کہ ریاستیں معدنیات کے حقوق پر بقایا ٹیکس لے سکتی ہیں، لیکن 1 اپریل 2005 سے پہلے کا بقایا ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے اس دلیل کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ 25 جولائی کو سپریم کورٹ نے ریاستوں کو معدنیات کے حقوق پر ٹیکس حاصل کرنے کا جو فیصلہ سنایا تھا اس کو پچھلی تاریخوں پر لاگو نہ کیا جائے۔ 25 جولائی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ ریاستوں کو معدنیات کے حقوق پر ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہے اور کانوں اور معدنیات کا ترقیاتی اور انضباطی قانون 1957 ریاستوں کے اس حق کو نہیں روکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مرکز اور
کچھ کمپنیوں نے اس طرح کا مطالبہ کیا تھا کہ اس فیصلے کو فیصلہ سنانے کی تاریخ سے ہی لاگو کیا جائے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حج 2025 کے لیے درخواست فارم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ درخواستیں اگلے مہینے کی 9 تاریخ تک دی جا سکتی ہیں۔ اقلیتوں سے متعلق امور کے وزیر کرن رجیجو نے اسی محکمے کے وزیر مملکت جارج کورین کے ہمراہ کل نئی دلی میں حج اپلیکیشن 2025 کا آغاز کیا۔ بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رجیجو نے بتایا کہ سعودی عرب نے اگلے سال کے حج کے لیے بھارت کے واسطے 1,75,000 عازمین حج کا کوٹا الاٹ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پہلی بار حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ کے ساتھ ساتھ حج سویدھا ایپ کے ذریعے بھی درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو اس شراب پالیسی سے متعلق سے وابستہ بدعنوانی کے ایک معاملے میں عبوری ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جو اب منسوخ ہو چکی ہے۔ عدالت عالیہ نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر کی درخواست ضمانت پر سی بی آئی کا جواب طلب کیا ہے اور اس معاملے کو 23 اگست تک ملتوی کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ کو سی بی آئی نے 26 جون کو اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ مبینہ شراب پالیسی گھپلے سے وابستہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں جیل میں تھے۔ اتر پردیش کے سلطان پور میں ایک ایم پی ایم ایل اے عدالت نے عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ اور دیگر 5 کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ کل اسپیشل مجسٹریٹ شبھم ورما نے 2 دہائی پرانے سڑک ناکہ بندی کر کے احتجاج کے معاملے میں قصوروار قرار دیے جانے کے بعد سنجے سنگھ اور دیگر کے خود سپردگی نہ کرنے پر یہ وارنٹ جاری کیے ہیں۔ ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن کی فیڈریشن فورڈا نے کولکاتہ میں ڈاکٹر کے قتل کے واقعے کے معاملے پر اپنی ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ کل نئی دلی میں مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا کے ساتھ فیڈریشن کے وفد کی ملاقات کے بعد اس بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بھارتی فضائی فوج کے سکھوئی 30 MKI طیارے سے طویل دوری کے گلائیڈ بوم گورو کی پہلی کامیاب آزمائش کی ہے۔ دفاع کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تجربہ اڈیشہ کے ساحل کے نزدیک کیا گیا۔ گورو فضا سے داغے جانے والا 1000 کلو گرام وزن کا کلاس گلائیڈ بوم ہے جو طویل فاصلے پر نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا ہے کہ وہ ستمبر میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انتخابات میں حصہ نہ لینے کے اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے جناب کشیدا نے کہا کہ حکمراں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی LDP کو ایک نئی شروعات کی ضرورت ہے۔ ستمبر میں LDP پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرے گی، جس کے بعد 67 سال کے LDP کے لیڈر وزیر اعظم کے عہدے سے استعفی دے دیں گے۔ ان کی پارٹی میں بدعنوانیوں کے تناظر میں جناب کشیدا کی حمایت میں کمی آئی ہے۔ جناب کشیدا 2021 سے وزیر اعظم ہیں۔ یہ پارٹی 1955 سے تقریباً مسلسل اقتدار میں ہے۔ امریکہ نے $20 ارب کے ہتھیار اسرائیل کو فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان میں جنگجو جیٹ طیارے اور جدید ترین فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ فروخت میں 50 سے زیادہ F-15 جنگجو جیٹ طیارے، جدید ترین اوسط دوری تک فضا سے فضا میں وار کرنے والے میزائل، 120 mm ٹینک، اسلحہ اور زیادہ دھماکہ خیز مورٹار، چھوٹا حملہ آور سامان شامل ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو یوم آزادی سے قبل آج شام ملک سے خطاب کریں گی۔ یوم آزادی کے موقع پر پولیس، آگ بجھانے کے عملے، ہوم گارڈز اور سول ڈیفنس اور اصلاحی خدمات کے 1000 سے زیادہ اہلکاروں کو بہادری اور سروس میڈل سے نوازا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں کو معدنیات کے حقوق سے متعلق بقایا ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حج 2025 کے لیے درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ درخواستیں اگلے مہینے کی 9 تاریخ تک داخل کی جا سکیں گی اور جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا آئندہ ماہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔